اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قصص القرآن میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قرآن عظیم کا ہم ایک اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ قرآن عظیم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ شریف کا جو نام رکھا گیا وہ اسی واقعے کی مناسبت سے نام رکھا گیا، چونکہ عربی زبان میں لفظ بقرہ یہ ایک گائے کو کہا جاتا ہے، لہذا ایک گائے والا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور اسی کی مناسبت سے سورہ بقرہ شریف کا نام جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ واقعے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا قتل ہوا، اور اس کا قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو کسی دوسری بستی میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کا قتل بہا لینے کے لیے، اس کی دیت لینے کے لیے ان بستی والوں پر الزام لگایا گیا، اور قاتل کون ہے اس بات کی خبر نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار اچھا وہ بڑا مالدار شخص تھا، ایک امیر شخص تھا، تو لہذا اس کی اپنے وراثت کے معاملات بھی تھے۔ لوگ اس کیس کو حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھ کر اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اس لاش کے اوپر مارو، اور اس سے یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب یہ دعا سنی تو بظاہر یہ بالکل لاجیکل معلوم نہیں ہوتا تھا، ایک جانور کے ٹکڑے کا حصہ مار کر کسی کو زندہ کرنا اور پھر وہ اپنے قاتل کا خود نام بتا دے۔ تو یہ بات انہیں سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر جلال میں تشریف لے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق اڑا کر یا مذاق کر کر توبہ نعوذ باللہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، لہٰذا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سنجیدگی سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کوئی اس میں مذاق کا عنصر نہیں ہے، لہذا انہوں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، اچھا یہ بتائیے کہ وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی اس جانور کا کلر کیسا ہو، اس جانور کی ایج کتنی ہو، اس جانور کی اور خاصیتیں، اس کے اوصاف، کیونکہ جب اتنی خاصیت والا جانور ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے تو انہوں نے اللہ کی پسند پوچھنا شروع کر دی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند پوچھتے گئے تو انہیں اس کے جوابات ملتے گئے کہ ایسا 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 ہونا چاہیے۔ آخر کار انہوں نے پھر لفظ انشاءاللہ کہہ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں ساری بات معلوم ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں یہ معاملہ ہونے کے بعد اس کے دوسرے پہلو پر آ جائیے کہ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا بہت نیک، اور اس کی ایک زوجہ تھی، ان کا بیٹا چھوٹا تھا، تو ان کے پاس ایک گائے تھی، اور انہوں نے، وہ بہت زیادہ نیک شخص تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ یہی ہے ایک اثاثہ، انہوں نے اس گائے کو لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا، اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے، اس کی پرورش تو فرمانا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو وہ تجھ سے آ کر اسے ریسیو کر لے گا۔ یعنی گویا کہ اپنے ظاہری مال کو اللہ کی حفاظت میں رکھوا دیا۔ آپ اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ دیکھیے، ان کا توکل دیکھیے کہ کتنا کمال کا ہے کہ اپنی چیز کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کے اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیا۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو وہ بیٹا بڑا فرما بردار بنا، اس صاحب بصیرت شخص کا تو انتقال ہو چکا تھا، لہذا ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو، اب یہ ایج تمہاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور جا کر جنگل میں فلاں جگہ پر ایسے ایسے نشانی والی ایک گائے ملے گی، ایک جانور ہے، اور وہ تمہارے والد کا اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑا ہوا ہے، تم وہاں جا کر اسے اللہ کی قسم دینا اور یہ کہنا تو وہ تمہارے پاس جانور چلتا ہوا آ جائے گا، اور اسے تم لے کر آ جاؤ۔ اب وہ لڑکا جنگلوں میں گیا اور والدہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر وہاں پر اس نے تلاش کیا تو اسے وہ جانور نظر آ گیا، اس نے اسے اللہ کی قسم دی اور وہ جانور وہاں سے واپس آ گئے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت کئی عرصہ پہلے اس اللہ کے سپرد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش فرما کر، اس کی دیکھ بھال فرما کر اس جانور کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ حقدار تک پہنچانے کے بعد جب پہنچا دیا گیا تو اس لڑکے نے اس جانور کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا۔ والدہ نے دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اسے لے جا کر بازار میں فروخت کر دو، 3 دینار اس وقت کے حساب سے اس کی ایک قیمت تھی، اور 3 دینار میں اسے فروخت کر دینا، لیکن جب سودا طے ہو جائے تو فروخت کرنے سے پہلے تم مجھ سے لازمی طور پر پوچھ لینا۔ اب وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا،
تو وہاں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو کہ انسانی روپ میں آئے اور خریدار کی صورت میں اس کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم اس جانور کی قیمت 3 کے بجائے 6 دینار دیں گے، تم ہمیں فروخت کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار قیمت ہے، لیکن پہلے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، والدہ سے پوچھنے کے لیے نہ جاؤ، 3 کی جگہ ہم سے 6 دینار لے لو، لیکن ہمیں یہ دے دو۔ اب ایسی صورت میں چونکہ لڑکا بہت فرما بردار تھا، اس نے ظاہری طور پہ نفع کو نہیں دیکھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے بغیر تو آپ کو فروخت نہیں کر سکتا، آپ چاہیں لیں یا نہ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا سودا 6 دینار کا ہے، آپ پوچھ لینا۔ دوسرے دن جا کر اس لڑکے نے والدہ سے جب پوچھ لیا تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے اسے فروخت کر دینا 6 دینار میں۔ اب وہ آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کو فروخت کر دو، اور لیکن والدہ سے پوچھے بغیر اب دے دو، اب ہماری بات ہو گئی ہے 6 میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی بھی طے کریں گے تو میں پہلے والدہ سے پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 کے بجائے 12 دینار لے لو ہم سے، یعنی آپ گویا کہ سوچئے کہ کسی ایک جانور کی قیمت اگر 2 لاکھ ہو تو 2 لاکھ کے بدلے اسے 8 لاکھ مل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں والدہ سے پوچھے بغیر آپ کو فروخت نہیں کر سکتا، لہذا پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب اس لڑکے نے جا کر والدہ کو یہ سارا معاملہ سنایا تو اس کی والدہ سمجھ گئی، صاحبہ بصیرت عورت تھی، نیک خاتون تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش معلوم ہوتی ہے، کوئی فرشتے معلوم ہوتے ہیں، تم ایک کام کرو، تم ان سے پوچھنا کہ ہمیں اس جانور کو فروخت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کب کریں فروخت اور کتنے میں فروخت کریں۔ تو تیسرے دن جب اس لڑکے کے سامنے وہ لوگ آئے اور اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم اس جانور کو فروخت کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں تو کتنے میں کریں اور کب کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اسے ابھی اپنے پاس روکے رکھو، بنی اسرائیل کی ایک قوم تمہارے پاس اسے تلاش کرتے ہوئے خود تمہارے پاس آئیں گے، اور جب تم انہیں یہ قیمت دو، یہ گائے فروخت کرو، تو اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت وصول کرنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ کہاں 1 دینار، کہاں 2 دینار، کہاں 12 دینار، بلکہ اس کی کھال کے اندر باقاعدہ طور پر سونا بھر کر اس کی قیمت کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو یوں انہوں نے جا کر اس کا انتظار کیا، اور یہاں پھر جو بنی اسرائیلی تھے وہ اس گائے کی تلاش میں نکلے، کیونکہ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا۔ آخر کار ہوتے ہوتے وہ ان کے گھر تک پہنچے، اور وہاں جا کر اس گائے کی قیمت طے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کے اوپر ان کے آگے، ان کے سامنے وہ گائے ان کو حوالے کی گئی۔ اور پھر جب اس کا گوشت کا ٹکڑا ذبح کرنے کے بعد اس لاش کو مارا گیا تو اس لاش نے اٹھ کر بتایا کہ میرے چچا کے بیٹے نے ہی مجھے اس نیت کے ساتھ قتل کیا تاکہ میں جو میری مال وراثت ہے وہ بھی اس کا مل جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے وہاں پر دوسری بستی میں اس لیے پھینکا گیا تاکہ ان کے ذریعے بھی دیت کا مال ان پر الزام لگا کر قتل کا ان سے دیت وصول کی جائے۔ تو یوں دنیا کے مال و دولت کی لالچ میں، حرص میں اس نے یہ کام کیا۔ الغرض آخر کار یہ کیس سارا کا سارا سولو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس واقعے کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ پھر آگے فرمایا کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ فرمایا اس کا ترجمہ کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوں، تو وہ کرو کہ تمہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ الغرض پھر آگے فرمایا کہ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں،
یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور آخر کار پھر فرمایا ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آپ دیکھیں اس واقعے سے ایک تو اہم ترین بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور کتنی باتیں پتہ چلی کہ در حقیقت جو بدنیتی ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس بدنیتی کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان در حقیقت فائدے کے بجائے اپنے ہی گڑے میں گر جاتا ہے، اور مال و دولت کا مزید نقصان ہوتا ہے، اپنی جان بھی گوا بیٹھتا ہے۔ اسی طرح یہ پتہ چلا کہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہوں تو انہیں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا نہیں فرماتا، بلکہ اس کے سارے کام اس کی امید سے اچھے بنوا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ جب کسی بڑوں کی جانب سے کوئی حکم دیا جائے تو بیجا سوالات اسے ٹالنے کے لیے اتنے زیادہ سوالات نہ کیے جائیں کہ انسان کے لیے وہ کام کرنا خود مشکل ترین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کے بارے میں ایک کہاوت بھی کہی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی گائے پیلی نہ کرواؤ، یعنی تم اگر اللہ تعالیٰ سے اتنے سوال نہ کرتے، روایت میں آتا ہے، تو وہ کسی بھی جانور کو ذبح کر کے، گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے قیودات پوچھنا شروع کر دیں اور سوالات کرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے لیے خود اتنا مشکل ترین مرحلہ بنا لیا کہ جو گائے 3 دینار میں مل سکتی تھی وہی گائے انہیں پورا اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت کو ادا کرنا پڑا۔ یہ بھی پتہ چلا، یہ بھی معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کہنے کی کتنی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل والے انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ اس گائے کو تلاش نہیں کر پاتے۔ تو یہ بھی ہمیں باتیں پتہ چلی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔